اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں نقوش عصمت علیہم السلام پیش کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو آپ کی خدمت میں پیج نمبر 35 تک پہنچ چکی تھی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس کتاب کے کچھ خصوصیات ہیں۔ پیغمبر اسلام کی حالات زندگی کو مختصر پیش کرتے ہوئے حالات کو ایک منفرد طریقے سے مثلا سن 4 ہجری میں کیا ہوا اور سن 2 ہجری میں کیا ہوا، ان حالات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو گفتگو ہماری سن 3 ہجری تک آپ کی خدمت میں مکمل ہو چکی۔ آج ہماری گفتگو انشاءاللہ سن 4 ہجری پیج نمبر 35 سے ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بعض قبائل عرب نے سرکار دو عالم سے معلم کا مطالبہ کیا، یعنی ان کے یہاں کوئی استاد بھیج دیجئے، تو آپ نے 6 لوگوں کو بھیج دیا اور منکرین نے مقام رجی پر سب کو قتل کر دیا۔ سفر سن 4 ہجری میں نجد والوں نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا اور آپ نے 40 افراد کو روانہ کیا، اور ابو البیرا عامر بن مالک ملائب الاسنا نے ضمانت بھی دی، لیکن منکرین نے بیر معونہ پر سب کو تہہ تیغ کر دیا۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں رسول اکرم سردار بنی نذیر کعب بن اشرف کے پاس گئے تو یہودیوں نے عہد شکنی کر کے ایک پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، جس سے رب العالمین نے بچا لیا، تو آپ نے مدینے سے لشکر بھیج کر ان کا محاصرہ کرا لیا اور 3 دن کے اندر مدینہ خالی کرا لیا۔ یہ سب لوگ بھاگ کر خیبر چلے گئے اور وہاں ریشہ دوانیوں میں لگ گئے۔ یہ خیبری افراد مدینے کے رہنے والے تھے جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، لہذا ان کی سرکوبی کا جواز موجود تھا، چاہے جہاں بھی چلے جائے، اور ان کی سرکوبی کو حملے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ 3 شعبان سن 4 ہجری کو صدیقہ طاہرہ کے دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، جسے رب العالمین نے روز اول ہی اسلام کا فدیہ اور ذبیح عظیم قرار دیا تھا۔ اسی شعبان یا ذیقعدہ میں منکرین احد کی ابتدائی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اور ابو سفیان کی بات کی لاج رکھنے کے لیے برائے انتقام دوبارہ بدر کی طرف چلے، اور ادھر رسول اکرم بھی پہنچ گئے تو ابو سفیان فرار کر گیا اور آپ 16 دن قیام کر کے واپس گئے۔ سن 5 ہجری 2 شعبان سن 5 ہجری کو قبیلہ خزاعہ نے مدینہ پر حملہ کر دیا اور آپ نے باقاعدہ مقابلہ کر کے 10 کو قتل کر دیا اور باقی سب کو قیدی بنا لیا، جسے غزوہ بنی مستلق کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ منکرین نے دیکھ لیا کہ تنہا اسلام سے مقابلہ آسان نہیں ہے اور پے در پے شکست ہو رہی ہے، تو یہ طے کیا کہ مدینے کے یہودیوں سے ساز باز کر کے مشترکہ یعنی اکٹھا حملہ کر دیا جائے، اور اس طرح اسلام مقابلے کے قابل نہ رہ جائے گا۔ چنانچہ اس خبر کے پاتے ہی یہودی خود مکہ پہنچ گئے اور منکرین مدینہ پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی رسول اکرم نے اس صورتحال کو دیکھ کر حفاظت کی تیاریاں شروع کر دی اور جناب سلمان کے مشورے سے مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا پروگرام مرتب کر لیا۔ طے یہ پایا کہ ہر 10 آدمی مل کر 40 گز زمین کھودیں گے، اور سلمان نے تنہا یہ طے کیا کہ سب کے برابر زمین کھودیں گے۔ چنانچہ ایسی صورتحال کو دیکھ کر انصار و مہاجرین دونوں نے چاہا کہ سلمان کا کارنامے کو اپنے حساب میں درج کرا لیا جائے، تو حضور اکرم نے فرمایا سلمان کا شمار ہم اہل بیت کے ساتھ ہے، اور ہم اہل بیت وہی شخص شامل ہو سکتا ہے جس کا کار نمایاں تمام انصار و مہاجرین کے برابر ہو اور وہ تنہا
سارے کمالات کا حامل ہو۔ ماہ رمضان المبارک میں خندق کھودنے کا کام شروع ہوا اور روزے رکھے ہوئے مسلمان راہ خدا میں جہاد کرتے رہے۔ شوال میں معرکہ پیش آیا اور ادھر بنی نذیر مدینے سے نکالے جا چکے تھے اور انہوں نے انتہائی سازش کر کے بنی قریظہ کو بھی عہد شکنی پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں پر شدید ہراس طاری ہو گیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں نے 20 دن تک مدینے کا محاصرہ جاری رکھا اور صرف تیر اندازی کا تبادلہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ دشمن کے حوصلے پست ہو گئے اور عمر بن عبدود، زرار بن الخطاب، خبیر بن وہب جیسے افراد خندق پار کر کے اس طرف آ گئے جو بظاہر احمقانہ اقدام تھا کہ چند افراد اپنے لشکر سے کٹ کر رہ گئے، لیکن مسلمانوں میں مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی، یہاں تک کہ حضور کے للکارنے پر بھی کسی کے سر سے طائر نہ اڑا اور سب سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہے۔ بالآخر رسول اکرم کے مطالبے پر حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی اور تا دیر مقابلے کے بعد خود بھی زخمی ہوئے اور عمروں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر خندق میں اتر کر منبع کو بھی تمام کیا اور فوج دشمن پر میں بھگدڑ مچ گئی تو زرار نے تعاقب کا احساس کر کے فرار اختیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ علی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے، مڑ کر دیکھا تو اسلام کی بڑی معروف شخصیت تھی، لہذا اب انہوں نے واپس حملہ کر دیا۔ زرار نے تو اب انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور اس پر جان بخشش کا احسان بھی رکھ دیا، چونکہ وہ لشکر اسلام کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ عمروں کو قتل کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس کی قیمتی زرہ بھی حاصل نہیں کی، جس پر اس کی بہن نے آپ کی شرافت و نجابت کا قصیدہ پڑھا اور اس طرح اسلام تلوار اور کردار دونوں کا فاتح قرار پایا۔ بنی قریظہ کی عہد شکنی کی سزا کے طور پہ جنگ خندق کے دوسرے دن حضور نے بنی قریظہ کی طرف کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی علمبردار لشکر تھے اور ان لوگوں نے پہلے گالیوں سے مقابلہ کیا اور اس کے بعد قلعہ بند ہو گئے۔ 25 دن محاصرہ جاری رہا اور آخرکار ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ قبیلہ اوس نے ان کی سفارش کی تو وہ لوگ سردار قبیلہ بنی سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہو گئے اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا لیا جائے، جس پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ کاش سعد کے بجائے معاملے کو خود حضور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا۔ بنی قریظہ سے یہ غنیمت کے طور پر ملنے والا مال 500 تلواریں، 300 زرہیں اور 2000 نیزے اور 500 سپریں ہیں اور بے تحاشا شراب وغیرہ کے ذخائر تھے جنہیں ضائع کر دیا گیا۔ قتل کرنے کی نوبت آ گئی تو تمام لوگوں کو حضرت علی اور زبیر نے قتل کیا اور آخر میں بنی نذیر کے سردار حائی بن اخطب کو بھی قتل کیا گیا اور اس طرح 775 لوگوں کو تہہ کر دیا گیا اور 1000 عورتوں اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا لیا گیا۔ سن 6 ہجری ربیع الاول سن 6 ہجری میں غزوہ ذی قرد پیش آیا جو شام کے راستے میں ایک چشمے کے پاس واقع ہے۔ مکہ چھوڑنے کے بعد سے مسلمان حج بیت اللہ کے لیے بے چین تھے اور رسول اکرم برابر تسکین دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو خبر سنائی تو مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور آپ یکم ذی قعدہ کو حج سے پہلے عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکے کے قریب پہنچ کر آپ نے چاہا کہ مکے میں اطلاع پہنچائیں کہ ہم لوگ صرف طواف کے لیے آئے ہیں اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور حضرت پہلے دوسرے لوگوں کو کہا گیا، پھر حضرت عثمان کو بھیجا گیا تو وہ گرفتار ہو گئے اور یہاں ان کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں نے مکے پر حملہ کرنے کا تقاضا کیا۔ آپ نے احد کے تجربے کی بنا پر موت کے بجائے میدان سے فرار نہ کرنے کے نام پر بیعت کا مطالبہ کیا۔ بقول طبرسی اعلام الورا سب نے اس بات پر بیعت کی کہ مقابلے کے میدان سے ہرگز فرار نہیں کریں گے، اور سہیل بن عمرو
منکرین کا نمائندہ بن کر صلح کا پیغام لے کر آ گیا، اور جب یہ محسوس کر لیا کہ حضور جنگ نہیں کریں گے تو ہر طرح سے دبانا شروع کر دیا۔ آپ نے بھی بظاہر اس کی تمام شرطیں تسلیم کر لی اور نہ اصحاب سے مشورہ کیا اور نہ اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نبوت میں شک ہو گیا اور مسلمانوں میں ایک خلفشار برپا ہو گیا۔ ادھر سہیل کا بیٹا جو مسلمان ہو چکا تھا اور باپ کے ہاتھوں مسلسل اذیتیں برداشت کر رہا تھا، رسول اکرم کی خبر پا کر زنجیروں سمیت حاضر ہو گیا اور پناہ گاہ کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تمہاری مدد کرے، میں معاہدہ کر چکا ہوں، اپنے آدمیوں کو واپس نہیں لوں گا، لہذا عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر اسلام کی ایک بڑی شخصیت نے چاہا کہ ابو جندل کو تلوار دے دے کہ وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں عہد رسول کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے اسے دعائیں دی اور بتایا کہ یقیناً انسان وہی ہے جو امامت اور رسالت کے حکم کو بڑا سمجھے، نہ کہ خواہش اور جذبات کو، اور حسب معاہدہ اسے واپس کر دیا۔ سن 7 ہجری کے حالات۔ بنی نظیر اپنے عہد شکنی کی بنیاد پر پہلے ہی مدینے سے نکالے جا چکے تھے۔ بنی قریظہ کو بھی جنگ احزاب میں اللہ کا شریک کرنے والوں کی مدد کرنے کی سزا میں شہر بدر ہونا پڑا، جس کے بعد تمام یہودیوں میں اسلام سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور میثاق مدینہ یعنی مدینے میں جو وعدہ کیا تھا بالکل بے معنی قرار پا گیا۔ رسول اکرم کو اصولی طور پر حق حاصل تھا کہ میثاق مدینہ کے خلاف ورزی کرنے والوں کی سرکوبی کرے، اور وہ جس مقام پر بھی قلعہ بند ہو جائے اس بنا پر آپ نے خیبر کا رخ کیا، ورنہ اسلام اپنی پالیسی کی اعتبار سے بظاہر علاقہ غیر کے علاقے میں جا کر جنگ کا قائل نہیں ہے۔ خیبر میں 14,000 یہودی قلعہ بند ہو چکے تھے۔ حضور اکرم نے رجب سن 7 ہجری میں خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا، لیکن مدینے سے خیبر کا فاصلہ طے کرنے میں اس قدر زحمت کا سفر کرنا پڑا کہ حضور درد شقیقہ میں مبتلا ہو گئے اور حضرت علی کو آشوب چشم کی تکلیف ہو گئی، جس کی بنا پر مسلمانوں کو موقع مل گیا کہ اپنے طور پر سردار لشکر طے کر کے حملہ کریں، اور بعض افراد کو خود ہی سرداری کا خیال پیدا ہو گیا اور وہ علم اسلام لے کر خیبر کے قلعوں تک پہنچ گئے، لیکن جب خیبر کے بہادروں نے للکارا تو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس بھی آ گئے، جس کے بعد رسول اکرم نے اعلان کیا کہ تمہاری پیش قدمی یا تمہارے انتخاب کا حشر معلوم ہو گیا۔ تم نے انتخاب کیا کسی کو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، فتح نہ کر سکا، اب اللہ اور اس کے رسول کے انتخاب کو دیکھو۔ اب کل علم میں اس کو دوں گا اور اسے دوں گا جو مرد میدان ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کا دوست ہوگا، خدا اور رسول کا محبوب ہوگا، اور اس وقت تک واپس نہیں آئے گا جب تک کہ خیبر فتح نہ ہو جائے۔ چنانچہ دوسرے دن شکست خوردہ افراد نے بھی اپنے قد شجاعت کو مزید اونچا کرنا چاہا، لیکن رسول اکرم نے حضرت علی کو طلب کر کے رایت لشکر ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے 24 رجب سن 7 ہجری کو مرحب انتر حارث جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر کے تمام قلعوں کو فتح کر لیا، اور ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر کے لقب سے ملقب ہو گئے۔ خیبر کی فتح کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ اہل فدق نے جنگ سے بچتے ہوئے اپنے علاقے کو رسول اکرم کے حوالے کر دیا، اور یہ علاقہ رسول اللہ کا خالصہ قرار پا گیا، جسے آپ نے بحکم خدا اپنی دختر نیک اختر جناب فاطمہ زہرا کے حوالے کر دیا، اور اسلام بڑی حد تک خدیجہ کے احسانات کا بدلہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میدان فدق مدینے سے 2 دن کے فاصلے پر 7 قطعات ارضی کا مجموعہ تھا، جس کی آمدنی لاکھوں میں تھی۔ اسے چند درختوں کا مجموعہ کہنا اس علاقے کی توہین نہیں ہے، بلکہ ان افراد کی توہین ہے جنہوں نے اپنے شفیق ترین پیغمبر کی بیٹی نیک اختر کو ان کے مطالبے کے باوجود بھی چند درخت دینے سے انکار کر دیا، اور اس طرح تنقید و تبصرے کا نیا دروازہ کھول دیا۔ فدق کا علاقہ مال غنیمت نہیں تھا، لہذا اس سے مسلمانوں کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور رسول اکرم بھی کسی کو بخشی ہوئی جائیداد کو صدقہ مسلمان بنا کر دنیا سے نہیں جا سکتے۔ اسی سن 7 ہجری میں منبر رسول کی تشکیل ہوئی، جس میں ابتدائی طور پر 3 زینے تھے اور پھر بڑھا کر 7 زینے کر دیے گئے۔ اسی سن 7 ہجری کے اواخر یعنی ذی قعدہ میں وہ عمرہ بجا لایا گیا جو صلح حدیبیہ کی بنا پر ترک کر دیا گیا تھا،
اور جسے تاریخ میں عمرۃ القضاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس عمرے کے موقع پر پہلے حضرت علی نے منکرین سے مکے کو خالی کروایا اور اس کے بعد رسول اکرم عمرہ کے لیے مکے میں داخل ہوئے، اور اس طرح قدرت نے موقع پر حضرت علی کے کردار کی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ ادھر سن 7 ہجری میں سرکار دو عالم نے دنیا کے مختلف سلاطین کو اسلام کا پیغام بھیجا۔ ایران کے کسریٰ، روم کے قیصر، حبش کے نجاشی، عمان کے حاکم اور مصر کے مقوقس، بحرین کے سلطان، یمامہ کے بادشاہ اور بصرہ کے حکمراں کے علاوہ شام منظر بن حارث، ان تمام خطوط میں اجمالی طور پر اسلم تسلیم کا پیغام تھا کہ اسلام لے آؤ، اسی میں سلامتی ہے، یا پھر اسلام نہ لانے کی صورت میں عذاب آخرت کا ذکر تھا۔ دنیا میں حملہ کر کے بزور شمشیر اسلام پھیلانے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، اور نہ یہ اسلام کی تبلیغی پالیسی رہی ہے، بلکہ اسلام لا اکراہ فی الدین کا مذہب ہے اور اسی اصول کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ سن 8 ہجری، جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، جسے غزوات میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ حضور اکرم کی شرکت نہیں تھی، بلکہ آپ نے 3000 مسلمانوں کا لشکر روانہ کر دیا تھا، جبکہ مقابلے پر شرجیل کی کمک کی بنا پر 1,00,000 رومی فوج تھی۔ لشکر اسلام کی تربیت یہ تھی کہ پہلے سردار لشکر زید بن حارثہ ہوں گے، اور ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب، اور ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ۔ سرداران لشکر ایک کے بعد ایک کام آ گئے، اور اس طرح کے جعفر طیار کے جسم پر کل 50 یا 90 زخم تھے، جس میں سے 30 صرف چہرے پر تھے، اور آپ کا دست مبارک بھی قطع ہو گیا تھا، جبکہ آپ کی عمر صرف 33 یا 34 سال تھی۔ اسلام اپنے پہلے 34 سالہ سپاہی کی ایسی قربانی پیش کر رہا تھا جس میں شانیں بھی قلم ہو جائیں اور قدرت کی طرف سے طیار کا لقب بھی حاصل ہو جائے۔ سرداروں کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور حالات کو خطرناک دیکھ کر لشکر کو لے کر بھاگ آیا، جس پر مدینے میں اس قدر ملامت کی گئی کہ سپاہیوں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، لیکن بے گناہ صحابی رسول مالک بن نویرہ کے قتل اور ان کی زوجہ محترمہ سے بدکاری کی بنا پر خالد کو سیف اللہ کا لقب سے نواز دیا گیا، اور یہ تلوار پھر ہمیشہ برہنہ ہی رہی۔ اس کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، جس کی مختصر داستان یہ ہے: صلح حدیبیہ کے بعد ہر قبیلے کے دوسرے قبیلے سے معاہدہ کرنے کا حق حاصل ہو گیا تھا، جس کی بنا پر بنی خزاعہ نے رسول اکرم سے معاہدہ کیا اور بنی بکر قریش کے حلیف بنے۔ لیکن ایک دن موقع پا کر بنی بکر کے ایک آدمی نے بنی خزاعہ کے آدمی کو ٹھیک حرم کے اندر قتل کر دیا، اور انہوں نے رسول اکرم سے فریاد کی، تو آپ نے بھی 10,000 مسلمانوں کو لے کر ماہ رمضان المبارک میں مکے کا ارادہ کیا۔ مدینے سے باہر نکل کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور مسلمانوں کو بھی حکم دیا، بلکہ نہ توڑنے والوں کی مذمت بھی کی، جو قصر کی ضروری ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ ابھی لشکر مکے کے باہر ہی تھا کہ ابو سفیان دریافت حال کے لیے آیا اور مسلمانوں کے نرغے میں گھر گیا۔ عباس نے اسے پناہ دی اور اسلام لانے کا مشورہ دے دیا۔ مجبوراً اظہار اسلام پر آمادہ ہو گیا، اور رسول اکرم نے اسے پناہ دے دی، اور پھر اعلان کر دیا کہ جو شخص ابو سفیان، حکیم بن حزام، خانہ کعبہ یا بیت نبی میں پناہ لے لے گا، اس کے لیے پناہ ہے، تاکہ اس طرح سے واضح ہو جائے کہ کون کس جگہ کو اپنی پناہ گاہ قرار دیتا ہے اور کس کا اسلام کس طرح کا ہے، اس لیے کہ جس طرح کے لوگوں کے پاس وہ جائے گا اس کے نظریات بھی اسی طریقے کے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے عباس سے کہا کہ ذرا ابو سفیان کو ہمارے لشکر کا معائنہ تو کراؤ۔ عباس نے لشکر کا معائنہ کرایا تو ابو سفیان بول اٹھا، تمہارے بھتیجے کی حکومت کافی ترقی کر گئی ہے۔ عباس نے ٹوک کر کہا، یہ حکومت نہیں ہے بلکہ نبوت ہے، جس کے بعد اسلام اور استسلام کا فرق بھی واضح ہو گیا۔ استسلام کی بنیاد پر نبوت نہیں ہے، یعنی زبردستی، اب جب دیکھا کہ ابھی خطرہ ہے تو اسلام قبول کر لیا جان بخشی کی بنیاد پر، بلکہ اسلام تسلیم کا نام ہے، بلکہ حکومت اور اس کا خوف ہے۔ استسلام نبوت کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ حکومت اور اس کا خوف ہے، اور بس۔ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے انصار کے ساتھ داخلہ پسند فرمایا، جن کے
علمبردار سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے جذبات میں آ کر اعلان کر دیا کہ آج بدلے کا دن ہے اور آج ہر طرح کا انتقام جائز ہے۔ حضور اکرم کو یہ اعلان اس قدر ناگوار گزرا کہ آپ نے علم لشکر سعد سے لے کر حضرت علی کے حوالے کر دیا کہ اسلام جذباتی علمداری کا حامی نہیں ہے، اسلام جوش کے بجائے ہوش کا طلبگار ہے۔ کعبے میں داخل ہو کر نماز ادا فرمائے اور پھر مشرکین کو ان کے جرائم اور مظالم یاد دلا کر طلوع کا کہہ کر آزاد کر دیا، اور پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس موقع پر رسول اکرم نے مظالم کا ذکر کرنے کے بعد یہ سوال بھی کیا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ آپ خود کریم ہیں اور کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، اور اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں پر بھی یہ بات واضح رہے کہ آزاد اور ہوتے ہیں اور آزاد کردہ افراد کو شرفا سے مقابلہ کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 42 تک پہنچ گئی ہے اور وقت تمام ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ اس پیغام کو دیکھتے رہیے، سنتے رہیے، پہنچاتے رہیے اور لوگوں کی زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات میں خدمت کرتے رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے صفحات کے ساتھ، نقوش عصمت جو چہاردہ معصومین علیہ السلام کی بہترین حالات زندگی جس میں بیان کیے گئے ہیں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔